سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سامیہ وجبہ اچانک ایک انتہائی ہولناک آواز کسی چیز کے گرنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا حل تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ یہ کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ وہ پتھر ہے جس کو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا جہنم کے کنارے سے۔ فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَا إِلَىٰ قَارِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا، رواہ مسلم۔ تو وہ جہنم میں پتھر گرتا رہا تو آج 70 سال کے بعد وہ اس کی تہ کو پہنچا ہے، تو تم نے اس پتھر کے جہنم کی تہ پہ لگنے کی آواز سنی ہے۔ محترم ساتھیو، اس سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، اور پھر اسی جہنم کی گہرائی، اس کی شدت، اس کی گرمی اور اس کے عذابوں سے امت کو بچانے کی فکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے اس کا رب کلام نہ کرے۔ اللہ تعالی میدان معاشر میں قیامت کے دن، حشر والے دن، پروردگار عالم اپنے بندوں سے کلام کرے گا، اور فرمایا لیس بینہ وبینہ ترجمان، کلام بھی اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ کرے گا، بندے کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اللہ اپنے بندے سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، تو انسان اس کلام کو سمجھ رہا ہوگا۔ یہ توفیق، یہ طاقت میرا اللہ اس کی سماعتوں کو بخش دے گا کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے رب کی کلام کو سمجھنے کی، چاہے بندے کی جو بھی زبان ہوگی، لیکن وہ اللہ کی کلام کو سمجھے گا۔ اور واجب الاحترام ساتھیوں، یہاں پر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ رب اگر چاہے تو اس دنیا میں اس کے نور کی تجلی بڑے بڑے جلیل القدر لوگ برداشت نہ کر سکیں، اور وہ چاہے تو میدان معاشر میں اپنے بندے کو اپنا دیدار کرائے اور اس کی آنکھوں کو دیدار کرنے کی قوت اور طاقت بھی عطا کر دے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ یہ اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ فلا یرا الا ما قدم فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دائیں دیکھے گا تو اس کو اپنی وہ نیکیاں، وہ خیرات، وہ اچھائیاں نظر آئیں گی جو اس نے آگے بھیجی ہوں گی۔ اسی طرح اگر بائیں جانب دیکھے گا تو گناہ بھی کیے ہوں گے، برائیاں بھی کی ہوں گی، ادھر دیکھے گا تو انسان کو اس کے کرتوت، اس کے گناہ، اس کی برائیاں، اس کی بدعمالیاں وہ نظر آئیں گی۔ اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی دائیں بائیں انسان کو نظر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے۔
پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ بندہ اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، سامنے اسے آگ نظر آئے گی۔ اچھائیاں بھی پاس ہیں، برائیاں بھی پاس ہیں، آگ بھی سامنے ہے۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ، اس جہنم کی آگ سے بچو، بچو اس جہنم کی آگ سے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر جہنم کی آگ سے بچنا پڑے تو بچو۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں میرے اللہ کی رحمت پہ، کرم نوازی پہ، اس کی رحیمی اور کریمی پہ غور کیجئے۔ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کسی کا کچھ نہیں بننے والا، کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتا، کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کے پیٹ کو بھر نہیں سکتا، کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کے فاقے اور تنگ دستیاں دور نہیں کر سکتا، لیکن کھجور کا ایک ٹکڑا جہنم کی آگ کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی آپ دے رہے ہیں، آپ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق دے رہے ہیں، اگلے بندے کا فاقہ تنگی دور ہوئی یا نہیں ہوئی یہ آپ کی وسعت اور طاقت میں نہیں تھا، لیکن آپ نے اگر اپنی بساط اور طاقت کے مطابق کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق انسان کے نامہ اعمال میں وہ بھی درج ہوگا، اور رب ذوالجلال اس کے نتیجے اور اس کے بدلے میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اس لیے خیر کا کام، بھلائی کا کام، اچھائی کا کام جہاں بھی موقع ملے، چاہے معمولی ہی کیوں نہیں آپ کر پا رہے، معمولی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، خیر کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے اندر بھی خیر کا یہ جذبہ رکھا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، ہمارے پاس جامعہ امام بخاری میں، دیگر مدارس میں بھی یقیناً ایسی تربیت ہوگی کہ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دین کے طلباء اور بچے وہ معمولی سا جو گھر سے مہینے ڈیڑھ دو کے بعد اپنے گزران کے لیے خرچ لے کے آتے ہیں، جب وہاں پر کوئی سفیر آتا ہے، کوئی سوالی آتا ہے، کوئی اپیل کرتا ہے تو وہ اس جیب خرچ سے بھی اس کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم نے سکھایا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے سکھایا ہے۔ آپ کی اس مسجد میں بھی ایک بچے کا میں نے واقعہ سنا ہے کہ وہ گھر سے جو روزانہ کی بنیاد پر خرچہ لے کے آتا ہے، اس میں سے 20 روپے وہ مسجد کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ دین کی یعنی برکتیں، دین کے ساتھ منسلک ہونے کی برکتیں ہیں، دین سننے کی برکتیں ہیں، مسجد میں آنے جانے کی برکتیں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے۔ اور اپنے بچوں کو اسی بنا پر تو ہمیں مسجد کا اور مدارس کا رخ کروانا چاہیے، تاکہ یہ بچے، ان کو نیکی کا شعور آئے، اچھائی کا شعور آئے۔ اللہ مالک کائنات اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔